بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں دارالسلام اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل DZ چینل یعنی دارالسلام زروبی چینل۔ ناظرین آج آغاز کرتے ہیں کل جو ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں ہمارے ملک میں، تو اس کے متعلق تھوڑا سا آپ کو آگاہ کر دوں۔ حالانکہ بہت سے لوگوں نے رات میں اینالسٹوں اور جرنلسٹوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے تجزیے کر چکے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی رائے جو ہم لوگ خود بھی رکھتے ہیں اور ہر ایک آدمی کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، تو میں بھی اپنے تھوڑے سے اپنا اظہار کر دوں اور اس کے اوپر کچھ بات کر دوں۔ کل شاہ فیصل مسجد میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک عظیم شہید کو اور ایک عظیم جرنلسٹ کو پاکستانی لوگ، پاکستان کے غیور لوگ اپنے محسن کو کس طرح الوداع کہتے ہیں۔ جس طرح میں نے دیکھا ہوا تھا کہ جو چند جنازے ہوئے ہیں اس میں مولانا عبدالوہاب صاحب جو تبلیغ کے ایک بانیوں میں سے تھے، پھر میں نے جنید جمشید صاحب کا جنازہ دیکھا ہوا ہے کہ وہ بھی ایک بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو اگر ان لوگوں کے لیے لوگ نکلتے تو لوگ کہہ سکتے کہ چلو یار یہ لوگ اللہ کے نزدیک ہے، اور دنیا بھر سے لوگ اس کے لیے آتے ہیں۔ لیکن ارشد شریف صاحب ان خوش نصیبوں میں سے ہیں اور ان شہداؤں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ شرف دیا جو بہت سے کم لوگوں کو دیتے ہیں۔ حالانکہ میں نے جنرل ضیاء صاحب کو بھی دیکھا ہوا تھا، میں اس ٹائم تو چھوٹا تھا، لیکن اس کا جنازہ بھی مجھے یاد ہے کہ لوگ کس طرح امٹ کے باہر آئے ہوئے تھے۔ اور کل میری اس گناہگار آنکھوں نے ارشد شریف صاحب کا جنازہ بھی دیکھا کہ صرف شاہ فیصل مسجد میں وہ احاطہ اور وہ پارکنگ ایریا جس میں تقریباً 3 لاکھ سے 3.5 لاکھ لوگ آتے ہیں، کچا کچ بھری ہوئی تھی۔ اور ہم یہ بھی کہہ دیں کہ یہ اگر جنازہ میں دیکھا جائے تو یعنی لوگوں کی اگر صفیں دیکھی جائے تو وہ نزدیک ہوتی ہے، لیکن جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں گیپ ہوتا ہے۔ تو یہ بغیر گیپ کے ہم لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یعنی تقریباً 3.5 لاکھ کے آدمیوں کے آنے کا جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی اللہ اکبروں میں سے شہید ارشد شریف کا جنازہ کیا۔ پھر دنیا بھر میں جنازے ہوئے، نہ کہ صرف اسلام آباد میں ہوئے، غائبانہ جنازہ پوری دنیا میں ہوئی۔ پھر ہمارے ملک میں جدھر جدھر سے لوگ آ سکتے تھے وہ آ گئے ہیں، جدھر سے لوگ نہیں آ سکتے تھے اس نے اپنے قریبی جگہوں میں جدھر اوپن ایریاز تھی ادھر جنازے پڑے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک عظیم شہید کو منو مٹی تلے نیچے دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو، اس کی فیملی کو، اس کی ماں کو صبر عظیم عطا فرمائیں۔ آتے ہیں
ابھی ملک کے دوسرے چیزوں کے اوپر. کل ISPR نے کانفرنس کی اور اس میں سے ISPR کا جو اسپوک مین تھا اس نے بات کی. اس میں ایک بات جو اس نے کی، اور اس ٹائم اس کا تھوڑا چہرہ بھی، اس کا یعنی چہرے کا کلر بھی جو تھا تھوڑا چینج ہوا تھا. ایک افسردگی کی وجہ سے اس نے کہا کہ ہم لوگ غلطی کر سکتے ہیں. صحیح ہے، انسان ہے، بالکل غلطی ہو سکتی ہے، کس سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم لوگ غدار نہیں ہو سکتے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ فوج چاہے کسی بھی کنٹری کی ہو، اور پھر میرا کنٹری تو ایسا ہے کہ اس میں کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر پاکستان کا فوج تو کبھی بھی غدار نہیں ہو سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک کے بغیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل ISPR نے جو کہا ہوا ہے وہ منوان بالکل صحیح ہے. لیکن اختلاف کا رائے ہر کوئی رکھ سکتا ہے، اور میں بھی رکھتا ہوں. اگر کام کوئی بھی برا کرے تو اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں. چاہے میں ہوں، مجھے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دارالسلام آپ نے یہ کام غلط کیا ہوا ہے، یا آپ کا یہ ارادہ غلط ہے، یا یہ چیز غلط ہے. حالانکہ جو برا کرتا ہوں میں اپنے لیے کرتا ہوں، مجھے اس کی سزا ملے گی، چاہے وہ دنیا میں ہو اور چاہے وہ آخرت میں ہو. لیکن کل ISPR نے کہا کہ ہم لوگ غلطی کر سکتے ہیں اور غدار نہیں ہو سکتے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ISPR سے، اور اس نے کہا، یہ بھی کہا کہ ارشد شریف صاحب کو کس نے بولا ہوا تھا کہ باہر جاؤ، اور کس نے اس کے اوپر پرچے کیے ہوئے تھے، اور کون سا ادارہ اس کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ اس کو ادھر نہیں چھوڑا تھا. تو یہ تو سر جی اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو مجھے تو اپنا گھر کا خبر ہوگا، نہ کہ مجھے پورے پاکستان کا اور پورے کنٹری کا خبر ہوگا. ہماری انٹیلیجنس جو ایجنسیاں ہیں دنیا کی بہترینوں میں سے ایک ہے. تو پھر اگر میں ارشد شریف صاحب کا پوچھوں گا تو پھر میں نے آپ کو کیوں بتایا تھا؟ یا اگر وہ جا رہے تھے تو اس نے صدر صاحب کو بھی خط لکھا ہوا تھا، اس نے چیف جسٹس صاحب کو بھی خط لکھا ہوا تھا. تو اگر وہ غلط تھا تو آپ لوگوں نے اس ٹائم کیوں اس کا ازالہ نہیں کیا، اور کیوں اس طرح ایک کانفرنس نہیں کیا کہ بھائی کس نے اس کو کہا ہوا ہے کہ یہ چلے جائے؟ ہم نے تو نہیں کہا ہوا ہے، ہم لوگ تو اس کے پیچھے نہیں لگے ہوئے ہیں، یا ہمارے ادارے اس کے پیچھے نہیں لگے ہوئے. کس نے کہا ہوا ہے؟ تو سر جی یہ میرا کام نہیں، یہ آپ کا کام ہے، ادھر آپ غلط ہو. دوسری بات، آپ نے کہا کہ ہم لوگوں نے ریجیم چینج نہیں کیا. تو سر جی اگر آپ کہیں یا نہ کہیں، عمران خان کہے یا نہ کہیں، نواز شریف کہے یا نہ کہیں، دوسرے لوگ کہے یا نہ کہے، لیکن ہم لوگ کہتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ آپ لوگ کے باندھے ہوئے ہیں، اور آپ لوگ جب بھی چاہے اس کو وائڈ اور نو بال دے سکتے ہو. لیکن ہم لوگ وہ نہیں ہیں. ہم لوگ تو ویسے بھی بے نامی کے زندگی گزارتے ہیں، کدھر بھی مر جائے
ہمارے لیے اللہ نے رکھا ہوا ہے ادھر ہی مریں گے انشاءاللہ. بس اللہ کرے کہ ہمارے ایمان ہمارے ساتھ نیچے چلے جائے اور ہمارا بھی یہی حال ہو جس طرح شہید ارشد شریف کا حال ہوا ہے اور لاکھوں کے لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھا ہوا ہے. ہماری بھی یہ آخری خواہش ہے. تو سر جی، آپ لوگ اگر پاکستان میں کسی بھی پارٹی کو چاہے تو آپ لا سکتے ہیں. آپ لوگ اگر کسی بھی پارٹی کو چاہے تو ادھر سے موو کر سکتے ہیں. سر جی، یہ نہیں کہے کہ رجیم چینج میں آپ لوگ کا ہاتھ نہیں تھا اور 100% تھا. دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں نے کل کہا کہ عمران خان ویسے ہی ایک پرچی ہاتھ میں اٹھا کے جو ہے نا اور ایسے ہلا دیا. تو سر جی، یہ بھی غلط آپ لوگوں نے کہا. آپ لوگوں نے پہلے اس کی تصدیق کی ہوئی ہے کہ ہاں ایسا کام ہوا ہے. تو کل آپ نے کیوں پھر پورے پاکستان کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے جھوٹ بولا؟ ہم اپنے آرمی سے بہت پیار کرتے ہیں، کیوں کہ ہمارا جو صبح ہوتا ہے یہ ایک خوشگوار ہوتا ہے، امن سے ہوتا ہے. تو یہ ہمارے آرمی کی مرہونی محنت ہے. دوسری بات، آپ نے کل یہ کانفرنس کیوں کی؟ پہلے کیوں نہیں کی؟ اور کل ایسا ہی معلوم ہوتا تھا کہ آپ فوج کا سپوکس مین نہیں، پی ڈی ایم کا سپوکس مین ہو، نواز شریف کا سپوکس مین ہو. تو آپ سے پہلے غفور صاحب آیا ہوا تھا اور انتہائی زبردست آدمی تھا، انتہائی زبردست کنٹرول تھی اس کی ہاتھ میں. اور جب بھی اس نے کانفرنس کی ہوئی ہے وہ ایک معنی خیز تھی. لیکن کل بجائے اس کے کہ آپ کی ایک بات جو ہر کوئی بولے گا، چاہے پاکستانی آرمی کو پسند کرے یا نہ کرے، لیکن وہ کہے گا کہ ہاں پاکستانی آرمی یہ غدار نہیں ہو سکتی ہے. لیکن جو آپ نے دوسری بات ہی کی ہوئی ہے اس سے تو کل آپ نے ایسا محسوس ہو رہا تھا، کل اس سے ایسا محسوس ہو رہا تھا یا لوگ ایسے جو ہے نا وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ سپوکس مین جو ہے وہ آرمی کا نہیں بلکہ آپ ان پی ڈی ایم یا نواز شریف کا سپوکس مین ہو. تو برائے مہربانی جب بھی آپ نے سپوکس مینی کرنی ہے تو جس طرح غفور صاحب ایک گریٹ مین تھے، اس سے تھوڑا نالج لے لے، اس کو تھوڑا فالو کرے تو انشاءاللہ پاکستان کے فوج پہ کبھی انگلی نہیں آئے گی. میں جب بھی اپنا پروگرام اینڈنگ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی، پاک فوج زندہ باد، پائندہ باد. یہ نہیں کہ میں کوئی ڈر کے وجہ سے کہہ رہا ہوں، نہیں، ہمارا ملک زندہ باد ہے، ہماری آرمی زندہ باد ہے.
جس طرح پورے پاکستان میں پورے لوگ ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں، اور اس میں کچھ نہ کچھ خرابی ہوتی ہے، کچھ خامیاں ہوتی ہے، لیکن کوئی بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، جی جان کر جو ہے نا جان دے دیتے ہیں۔ تو اسی طرح ہماری فوج ہے، ہماری فوج میں بھی کوئی آدمی اپنے لیے سوچ سکتا ہے، جیسا کہ ہر ایک آدمی کا رائٹس ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ بھی اس طرح کرتے ہیں تو اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے دیکھتے ہو تو نہیں، آپ کے بچے صرف آپ کے جو گھر میں بچے ہیں وہ نہیں ہیں، آپ کے بچے پورے پاکستان کے بچے آپ کے بچے ہیں۔ ابھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی آئی ٹی کیا جی آئی ٹی بناؤ گے، یعنی کیا جی آئی ٹی بناؤ گے؟ اپنے ملک سے ایک آدمی کو بھگا کے لے کے جاتے ہیں اور دوسرے ملک میں دوسرا ملک آپ کے ساتھ جو ہے نا یعنی یہ کرے گا کہ ہاں بھائی یہ جو ہے نا اسی وجہ سے جو ہے نا، اور کون اس کو مارا ہوا ہے، کون آپ کو سچ بولے گا؟ اور سر جی آپ کو بھی معلوم ہے کہ جی آئی ٹی کیا ہوتا ہے، سر جی آپ کو معلوم ہے جی آئی ٹی کیا ہوتا ہے؟ 2-3 دن کی بات ہوتی ہے، رات گئی بات گئی، وہی بات ہے۔ ارشد شریف صاحب اللہ اس کو بخشے، وہ قبر میں چلے گئے، اور جی آئی ٹی جس طرح بے نظیر کی چلی تھی، جس طرح جنرل ضیاء کی چلی تھی، جس طرح دوسرے لوگوں کی چلی ہوئی ہے، چل کے یہ بھی ارشد شریف صاحب کے ساتھ دفن ہو جائے گی۔ کل تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا ایک اور بھی جو ہے نا بات کر لوں کہ لوگ بہت اشبار تھے جب ارشد شریف صاحب کے بارے میں کوئی اس سے پوچھتا تھا، اور ادھر سے لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ گھر واپس نہیں جائیں گے، ہم لوگ جائیں گے لانگ مارچ کے لیے۔ تو کل رات کو عمران خان صاحب بھی لاہور لبرٹی چوک رات سے چلے گئے تھے، اور پھر رات کے بعد تو ہم لوگ بھی سوئے گئے تھے، تو پھر دیکھا ہوا نہیں تھا۔ تو اللہ خیر کرے کہ کیا ہو گیا ہوگا، انشاءاللہ ابھی صبح اٹھے ہوئے تو دیکھیں گے کہ پاکستان کا کیا حال ہے۔ پاکستان میں سب کو کہتا ہوں اور بار بار اپنے پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ پاکستانیوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں، میرے بھائیوں، جو بزرگ ہیں، سب کو کہتا ہوں کہ پاکستان اللہ کا دیا ہوا ایک ملک ہے جو کہ لا الہ الا اللہ کے اوپر بنا ہوا تھا۔ پاکستان کا قدر کرو، پاکستان کا قدر کرو، اور پاکستان کو ایک عظیم ملک بنانے میں ہر ایک آدمی اپنا اپنا رول ادا کرو۔ کل کو ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور ہم لوگ ایسے ہی ہاتھ ملتے رہیں۔ اپنی دل کا آواز سنو، دل آپ کو کیا کہتا ہے۔ اگر کہتا ہے کہ عمران خان صحیح راستے پہ ہیں اور آپ کے بچوں کے لیے سوچتا ہے تو اس کے ساتھ نکلیے۔ اگر آپ لوگ کا دل آپ لوگ کو اجازت نہیں دیتا ہے تو عمران خان نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہوا ہے، اور یہ نہ عمران خان کا ملک ہے۔ اگر عمران خان چاہتا تھا تو جب رجیم چینج ہو گیا تھا تو اسی ٹائم وہ اپنا بورا بستر لے کر کوئی دوسرے ملک چلے جاتے تھے اور چپ کر کے دوسروں لیڈروں کی طرح ایک سائیڈ پہ بیٹھ جاتے تھے۔ لیکن عمران خان وہ آدمی ہے کہ نہ وہ کبھی بکا ہے اور نہ کبھی جھکا ہے، ایمانداری سے کام کی ہوئی ہے، کبھی بھی
اور ایمانداری سے کام کرتا ہے۔ دوسروں کی طرح سیاستدان نہیں ہے کہ سیاست کرے اور کسی کے ہاں میں ہاں ملائے اور کسی کے نہ میں نہ ملائے۔ دوستو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے انشاءاللہ پھر اگلی ویلاگ میں ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے ملک کا خیال رکھیے، اپنے آس پاس پڑوسیوں کا خیال رکھیے اور اپنے سے غریبوں کا خیال لازم رکھیے۔ ناظرین، ہم لوگ پاکستانی ہیں اور پاکستانیوں کی طرح ہم لوگ کو رہنا چاہیے۔ میں آپ لوگ کو بس یہی بات بتاتا چلوں کہ جب بھی کوئی بھی ہمارے آرمی کے اوپر بات کرے، ہمارے پاکستانیوں کے اوپر بات کرے، اس کا خلاف لازم آپ نے آواز بلند کرنی ہے۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے، اس کو شیئر کریے، اس کو لائک کریے، ہم لوگ کو کمنٹس بھیجیں کہ کیا ہمارا پروگرام آپ لوگ کو اچھا لگتا ہے یا نہیں۔ ہم آپ کے رائے کا خیال رکھیں گے اور انشاءاللہ اسی کو فالو کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔